پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 9ویں جماعت میں سماجی سائنس میں 8واں سبق پڑھیں گے، بھارت کے سیاسی آئین کی تشکیل اور خصوصیات۔ گجراتی میں کہیں گے بھارتنا બંધારણનું ઘડતર અને લક્ષણો۔ تو سب سے پہلے ہے آئین کا مطلب۔ آئین یعنی کیا؟ آئین کسے کہتے ہیں؟ બંધારણનો ارتھ۔ تو آئین یعنی کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے بنائے گئے اصولوں کو ملک کا آئین کہتے ہیں۔ آئین کی اہمیت۔ تو آئین ملک کا بنیادی اور اہم دستاویز مانا جاتا ہے، کیونکہ آئین میں ملک کے قانون لکھے جاتے ہیں، ملک کے قانون تشکیل کیے جاتے ہیں، اس لیے آئین ایک زندہ اور بنیادی دستاویز مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آئین کی تشکیل کا عمل۔ گجراتی میں کہیں گے બંધારણની ઘડતર પ્રક્રિયા، یعنی آئین کب سے بننا شروع ہوا، آئین کیسے بنا، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو آزادی سے پہلے انگریز حکومت نے 25 مارچ 1946 کے روز 3 ممبروں کے ذریعے کیبنٹ مشن کو بھارت کی آزادی کا حل تلاش کرنے بھیجا، اور انہوں نے بھارت میں آئین بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے ایک آئین ساز کمیٹی بنائی، یعنی آئین بنانے والی ایک کمیٹی بنائی۔ تو آئین میں کل 389 ممبران تھے، 389 ممبران تھے، جس میں مختلف قوم، مذہب، ذات، سیاسی جماعتوں کے رہنما اور مختلف علاقوں کے دانشور لوگوں کا شمار کیا گیا تھا، یعنی اس میں ہر ذات، ہر مذہب، ہر قوم کے لوگ شامل تھے آئین بنانے کے لیے، جس میں جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، شیام پرساد مکھرجی، HP مودی، کنہیا لال منشی۔ عورتیں بھی شامل تھیں، جیسے سروجنی نائیڈو اور وجیا لکشمی پنڈت وغیرہ کا شمار ہوتا تھا۔ تو آئین ساز کمیٹی کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد تھے، اور آئین کے مسودہ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ تو 1 مارکس کے لیے سوال آتا ہے کہ آئین ساز کمیٹی کے صدر کون تھے؟ تو راجندر پرساد۔ اور مسودہ کمیٹی کے صدر کون تھے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر، یاد رکھنا ہے۔ تو آئین ساز کمیٹی نے اپنا کام 9 دسمبر 1946 سے شروع کیا تھا، یعنی قانون بنانے کا کام کب سے شروع ہوا؟ تو 9 دسمبر 1946 سے شروع ہوا، اور آئین یعنی قانون 2 سال 11 مہینے اور 18 دنوں میں کل 166 اجلاس میں آئین کا کام مکمل ہوا۔ اس طرح آئین میں پہلے 295 آرٹیکل اور 8 ضمیمے میں شامل تھے، لیکن بعد میں اس میں اصلاح کی گئی، یعنی سدھار کیا گیا، اور آئین میں 395 آرٹیکل اور 12 ضمیمے میں شامل کیے گئے۔ تو 26 نومبر 1949 کے روز آئین ساز کمیٹی میں سبھی کی رضامندی سے قانون نافذ کیا گیا اور قانون کی شکل اختیار کی گئی، اور 26 جنوری 1950 سے بھارت میں آئین پر عمل درآمد ہوا اور بھارت کے جمہوری ملک ہونے کا اعلان کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے آئین میں قومی علامت کے طور پر 4 شیروں کے منہ والی تصویر اور نعرے کے طور پر ستیہ میو جیتے کا اعلان کیا گیا۔ ہمارے آئین میں لوگوں کے بنیادی حقوق، بنیادی فرائض، سیاست کے رہنما اصول اور عدالت، یہ تمام باتوں کو آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے تمہید۔ کیا ہے تمہید؟ یعنی کیا؟ تو بھارت کا جو آئین ہے، بھارت کا جو قانون ہے، وہ تمہید سے شروع ہوتا ہے، اور تمہید کو آئین کی روح کہا جاتا ہے۔
ایک مارکس کے لیے سوال آتا ہے کہ تمہید کو کیا کہا جاتا ہے یا آئین کی روح کسے کہا جاتا ہے، تو تمہید کو کہا جاتا ہے۔ گجراتی میں تمہید کو کہیں گے آمکھ۔ تو بھارت کا آئین دیکھیں گے تو بھارت کا جو آئین ہے وہ تمہید سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کون کون سی باتوں کو شامل کیا گیا ہے؟ تو بھارت کے آئین میں سماج وادی، غیر فرقہ وارانہ، سماجی، اقتصادی، سیاسی انصاف، نظریہ، اظہار بیان، مقبولیت، آزادی، اس کے علاوہ مساوات، انسانی وقار اور قومی اتحاد اور سالمیت اور بھائی چارہ، یہ تمام باتوں کو تمہید میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے تمہید کی اہمیت، آمکھنو مہتو۔ تو تمہید کو آئین کی روح کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آئین میں قوانین کے مقاصد اور اس کو سمجھنے کے لیے تمہید مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی دفعات یا تفصیلات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو غیر واضح طور پر دی گئی ہے، اسے سمجھنے کے لیے، یعنی قانون کی دفعات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی دشواریوں کو سمجھنے کے لیے تمہید مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح تمہید آئین کو سمجھنے میں قطب نما کا کام انجام دیتی ہے۔ اب تمہید میں کئی ساری باتوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے اتحاد، سالمیت، شہریوں کے درمیان بھائی چارے کا جذبہ اور آدرشوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے آئین کے بنیادی ستون، آمکھنا آدھار استمبھوں۔ تو آئین کے بنیادی ستون 3 ہیں: جمہوریت، سوشلزم یعنی سماجواد، اور تیسرا ہے غیر فرقہ واریت۔ تو سب سے پہلے ہم جمہوریت کے بارے میں دیکھیں گے۔ جمہوریت کو گجراتی میں کہیں گے لوک شاہی۔ تو بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ اختیارات عوام کو ہے۔ بھارت میں کسی ایک شخص یا ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، بلکہ بھارت کی حکومت کی باغ ڈور بھارت کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ تو جمہوریت جو ہے وہ ڈیموکریسی لفظ سے بنا ہے، جو کہ ایک گریک لفظ ہے، جس میں ڈیموک کے معنی لوگ ہوتے ہیں اور کریٹوس کے معنی ہوتے ہیں حکومت۔ تو اس طرح ڈیموکریسی کا مطلب ہے عوام کے ذریعے چلنے والی حکومت۔ تو بھارت کو جمہوری ملک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بھارت کا ہر وہ شہری جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا نمائندہ چن سکتا ہے۔ اس طرح سے بھارت میں لوگوں کے ذریعے ہی سرکار بنتی ہے اور ان لوگوں کے ذریعے چنے ہوئے نمائندے سے پارلیمنٹ بنتی ہے۔ تو پارلیمنٹ اپنے سارے کام کے لیے بھارت کی عوام کو جوابدار ہوتی ہے، جسے جوابدار سرکار بھی کہتے ہیں۔ تو جمہوری نظام میں بھائی چارہ، سالمیت، اتحاد، آزادی، بنیادی حقوق، بنیادی فرائض، سیاست کے رہنما اصول اور عدلیہ یعنی عدالت جیسی باتوں کو شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے سوشلزم یعنی سماجواد۔ تو آئین میں سوشلزم لفظ یعنی سماجواد لفظ شامل کیا گیا ہے، جس کا مقصد ایسا سماج بنانا یا ایسے سماج کی تشکیل کرنا جس میں تمام شہریوں کو سماجی، سیاسی اور اقتصادی انصاف حاصل ہو۔ اس کے بعد دیکھیں گے غیر فرقہ واریت، گجراتی میں کہیں گے بن سامپردائکتا۔ یہ سوال بھی 2 مارکس کے لیے آتا ہے ایگزام میں۔ تو 1976 میں آئین میں اصلاح کی گئی، آئین میں سدھار کیا گیا اور غیر فرقہ واریت لفظ کو شامل کیا گیا ہے۔ تو بھارت ایک غیر فرقہ وارانہ ملک ہے کیونکہ بھارت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ بھارت میں کوئی بھی شہری کسی بھی مذہب کو اپنا سکتا ہے، کسی بھی مذہب کی پیروی کر سکتا ہے۔
ملک کسی بھی مذہب کی بنا پر کسی بھی شخص کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتا ہے اور کسی بھی مذہبی سرگرمی میں تعاون یعنی مدد نہیں دے سکتا ہے۔ کسی بھی مذہبی سرگرمی میں بھارت مالی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح بھارت تمام مذاہب اور تمام فرقوں کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے اور اسی وجہ سے بھارت ایک غیر فرقہ وارانہ ملک کہلاتا ہے۔ تو اس کے آگے کا سبق اب ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔